ذکر کا موضوع چل رہا ہے، صحیح مسلم اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایک نیکی لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 نیکیوں کا، نیکی ایک کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اضافہ بھی کرتا ہوں، اور جو بندہ ایک گناہ لے کر آئے تو اس کے لیے ایک گناہ لکھا جائے گا۔ نیکی ایک کی ہے، 10 نیکیاں لکھی گئیں، اور اللہ 10 سے بھی بڑھا سکتا ہے، تو گناہ ایک کیا تو ایک ہی گناہ کا وہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کیا ہے تو میں اسے معاف بھی کر دوں گا، بخش بھی دوں گا۔ نیکی ایک کی 10 نیکیاں ملی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے بڑھاتا بھی ہوں۔ اچھا گناہ ایک کیا، لکھا بھی ایک ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے معاف بھی کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص ایک بالشت میرے قریب ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آئے اللہ فرماتے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو شخص زمین بھر کر، جتنی زمین ہے یہ ساری زمین بھر کر گناہ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زمین بھر کر گناہ لے آئے، ہر طرف گناہ ہو لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی قدر اسے مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ جتنے مرضی گناہ ہوں اگر شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرنے پر قادر ہے۔ حدیث کا سبق صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ عربی یاد کریں، آپ میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ قرآن سیکھنے والا بھی بہترین اور قرآن کو سکھانے والا بھی بہترین ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو عام نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ لوگ بہترین ہیں، بہترین سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں بہترین ہیں۔ تو یہ حدیث قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کو سیکھنے والوں، سکھانے والوں کی فضیلت میں اتری ہے، تو یہ حدیث عربی میں یاد کریں۔ گرامر کی پہلی کتاب ناصارہ تا زبر الف تا آخر میں آیا ہے تو پتہ چلا یہ 2 عورتوں کے لیے ہے، تا بھی ہے اور الف بھی ہے، 2 عورتوں کی۔ ناصرہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے مدد کی، تو تا زبر الف تا آ گیا، مطلب 2 عورتوں نے مدد کی، ان 2 عورتوں نے مدد کی۔ خراجہ تھا، خراجہ کا ترجمہ ہوتا نکلا تو الف ہے، خراجہ الف کی نشانی ہے 2 مرد، وہ 2 مرد نکلے، تا ہو مؤنث الف ہو 2، آخر میں صرف الف ہو تو 2 مرد، خراجہ وہ 2 مرد نکلے، خراجہ کا ترجمہ نکلنا۔ آکلہ کا ترجمہ کھانا ہوتا ہے، کھایا، نون زبر نہ آخر میں ہو تو سب عورتیں، ٹھیک ہے، ان سب عورتوں نے کھایا، وہی آگے نون ہو تو سب عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ قرأ پڑھا، اور نہ آخر میں آیا قرأ نہ، ان سب عورتوں نے پڑھا۔ شاربت تا ساکن آخر میں آئے تو اس ایک عورت ہوتا ہے، اس ایک عورت نے شاربہ پیا۔ فتح کھولنا ہوتا ہے، واو آخر میں آ گئی ہے تو ان سب مرد، فتح کھولا ان سب مردوں نے، آخر میں واو پھر آ گئی ہے تو ان سب مردوں کا، سمیا سنا ان سب مردوں نے۔ تا زبر الف تا آ گیا تو ہوتا ہے ان 2 عورتوں، شربہ پینا، ان شربتا ان 2 عورتوں نے پیا۔ یہ بھی یاد کریں، یہ جو جاء ذہبا خراجہ ہم نے پڑھا تھا ان کو بھی یاد کریں۔ فعل ماضی کی گردان جو ہے 6 سیغے یہ بھی یاد کریں، اور ان کے آخر میں جو نشانیاں تبدیلی آ رہی ہے کہ الف آیا ہے، واو آیا تھا، ساکن آیا تھا، زبر الف تا آیا، نون آیا، یہ آخر میں آیا تو کتنے مرد کتنی عورتیں
بنتی ہیں۔ یہ گرامر کی دوسری کتاب۔ خماسی کی بھی دو قسمیں ہیں، خماسی جس میں 5 حروف اصلی ہوں، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ مجرد ہم نے پڑھا تھا حرف اصلی کے بعد کوئی حرف زائد نہ ہو، اور مزید فی ہم نے پڑھا تھا حرف اصلی کے بعد حرف زائد اور یعنی مزید ہوں۔ خماسی مجرد وہ ہے جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو۔ خماسی مزید فی وہ ہے جس میں 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو، یہ ساری جو ہم نے پیچھے قسمیں پڑھی ہیں۔ خماسی کی 2 قسمیں ہیں، مجرد مزید فی 2 ہو گئی، اور ربائی کی ربائی مجرد ربائی مزید فی 2 2 4 ہو گئی، اور خماسی کی خماسی مجرد خماسی مزید فی یہ 6 ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے پیچھے قسمیں پڑھی ہیں ان کو اقسام ستہ کہتے ہیں، ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں۔